نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان جماعت کو تقوی اختیار کرنے اور اسلام پر کاربند اور قائم رہنے اور اعتصام بحبل اللہ یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے اور آپس کے اندر کسی قسم کی فرقہ واریت پیدا نہ ہونے دینے کے حوالے سے احکامات، اور اس حوالے سے بھی حکم تھا کہ تم دنیا میں انسانیت کے لیے خیر اور بھلائی کے کاموں کا حکم اور آرڈر جاری کرنے والے ہو، اور اسی طرح دنیا کے اندر سے پیدا ہونے والے مظالم، منکرات اور برائیوں کو روکنے والے بنو۔ یہاں سے اللہ نے اس حوالے سے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ مسلمان جماعت دنیا کی اب بہترین جماعت بن چکی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں حضور پر ایمان لانے، اللہ کی اس مضبوط رسی کو تھامنے کے نتیجے میں دنیا کی سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ کردار، سب سے بہتر دنیا کے اندر عدل و انصاف کے نظام کو قائم کرنے کے حوالے سے باصلاحیت جماعت اگر ہے تو وہ یہی جماعت ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی۔ اس جماعت کی بہتری کا یہاں اعلان کیا ہے، فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت۔ یہاں ایک بات یاد رکھنا، یہ جو اللہ نے فرمایا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو، یہ محض کسی مخصوص فرد کے ساتھ یا مخصوص گروہ کے ساتھ یا جماعت کے ساتھ نہیں، بلکہ جس جماعت کے اندر یہ صفات جو آگے اللہ نے بیان فرمائی ہیں موجود ہیں، وہ جماعت اس کی مستحق ہے۔ یہ ایک اور آج مسلمانوں کے اندر زوال کے دور میں بہت بڑی خرابی پیدا ہو گئی ہے کہ ان کے اندر یہ صفات تو ہیں نہیں جو اللہ نے ان کی بہتری کی یہاں بیان فرمائی ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہی ہیں کہ دنیا کے سب سے بہتر ہم ہی لوگ ہیں، چاہے ہمارے اندر یہ کردار، یہ صفات، یہ اخلاق، رویے، یہ ہماری ذمہ داریاں جو ہم پر ڈالی گئی کہ ہم پوری کریں یا نہ کریں، لیکن ہم بہترین ہیں۔ یہی باتیں پہلے زمانے کی قومیں بھی کیا کرتے تھے، پہلے مذاہب بھی کیا، ماننے والے مذاہب کو بھی کیا کرتے تھے، یہودی بھی یہی کہتے تھے، عیسائی بھی یہ کہتے تھے، تو محض دعووں کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں اس آیت کا سب سے پہلا مصداق وہ جماعت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی، ان میں یہ اعلیٰ درجے کی خوبیاں موجود ہیں۔ فرمایا تم سب سے بہترین امت ہو، کیوں؟ اخرجت للناس، تمہارا سب سے پہلا مشن، اوڑھنا بچھونا یہ ہے کہ تم دنیا میں انسانیت کو فائدہ پہنچانے کے لیے تمہارا وجود ہے، تم اس لیے ہو تاکہ انسانیت کو نفع پہنچے، انسانوں کو نفع پہنچانا، للناس، انسانیت کے کام آنا، ان کی خدمت کرنا، یہ تمہارا مشن ہے۔ سید القومی خادمہم، جو قوم کا خادم ہوتا ہے وہی در حقیقت قوم کا سردار ہوتا ہے، جس کے اندر خدمت کا جذبہ ہوتا ہے، انسانیت کو نفع پہنچانے کا جذبہ ہوتا ہے۔ جن کے اندر لوٹ مار کا جذبہ ہو وہ لیڈر نہیں ہوتے، وہ سردار نہیں ہوتے، وہ حکمران نہیں ہوتے، وہ تو ڈاکو ہوتے ہیں، لوٹ مار کرنے والے ظالم گروہ ہوتے ہیں۔ پہلے یہی ڈاکوؤں کے گروہ ہوتے تھے جو انسانیت کو لوٹ لیا کرتے تھے،
اور وہ چوری چھپے قانون سے باہر نکل کر یہ سارے کام کیا کرتے تھے۔ اب وہ قانون کے دائرے میں طاقت حاصل کر کے وہی لوٹ مار کرتے ہیں، انسانیت کے اوپر درندگی کرتے ہیں، ان کے محنت کا استحصال کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، خود تعیش کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ نہیں تمہارا کام۔ تمہارا کام کیا ہے؟ انسانیت کو فائدہ پہنچانا، دکھی انسانیت کے کام آنا، ان کے مسائل حل کرنا، ان کی بھوک کو مٹانا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، ان کو تعلیم دینا، ان کی صحت کا خیال رکھنا ہے، ان کی خوراک کا خیال رکھنا، یہ تمہارا کام ہے۔ دنیا میں مسلمان بانٹنے کے لیے آیا ہے، تقسیم کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا واللہ یؤتی انا قاسم، اللہ دیتا ہے تو میں تقسیم کرتا جاتا ہوں۔ حضور کا اور حضور کے ماننے والوں کا تو مشن یہ ہونا چاہیے کہ وہ انسانیت میں تقسیم کریں۔ آج افسوس ہے ان لٹیروں کے لوٹ مار کے نتیجے میں مسلمان بھکاری بن گئے۔ آج مسلمان ہیں ان کے سامنے کشکول لے کر ہر وقت بھیک مانگنے کے لیے ہر ملک کے پاس جا رہا ہوتا ہے۔ جو جس کے جہاں بھی جاتے ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مانگنے کے لیے آیا ہے، اس لیے پہلے ہی جو ہے نا وہ وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ ہم مانگنا تو نہیں چاہتے تھے لیکن ہماری مجبوری ہے۔ تو یہ نہیں، بلکہ یہ تو انسانیت کو دیتے ہیں، لیتے نہیں ہیں، ان پر خرچ کرتے ہیں، دینے والے بنتے ہیں۔ فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، انسانیت کو نفع پہنچانا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثتم، تم بھی مبعوث ہوئے ہو، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، بھیجا کہ انسانیت کے لیے تم یہ کام کرو۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے اس نبی کو امیین میں مبعوث فرمایا، اور جس کا کام یہ ہے، آگے قرآن نے اس کو ذکر کیا، 4 کام ذکر کیے۔ اسی طرح فرمایا کہ انما بعثتم، تم بھی مبعوث کیے گئے ہو، لیکن کس کے لیے؟ میسرین، انسانیت میں آسانی بانٹنے کے لیے۔ ولم تبعثوا معسرین، تم انسانیت کے لیے تنگی پیدا کرنے کے لیے مبعوث نہیں ہو، مشکلات پیدا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے آئے ہو تاکہ انسانیت کو چھٹکارا دلاؤ۔ ان کے نبی کا بھی مشن یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم۔ یہ نبی امی جن کا تذکرہ تم تورات و انجیل میں بھی پاؤ گے، ان کا کام کیا ہے؟ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، دنیا میں انسانیت کے لیے کیا ہے؟ اچھائیوں، نیکیوں کا آرڈر جاری کرنا، منکرات اور برائیوں سے روکنا۔ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، منکرات سے انسانیت کو روکنا۔ اور یہ کیا کرتے ہیں یہ نبی امی؟ ویحل لہم الطیبات، دنیا میں تمام پاکیزہ اور اچھی چیزیں انسانیت میں تقسیم کرتے ہیں، ان کے لیے حلال کرتے ہیں کہ کھاؤ، استعمال کرو، اور جو خبیث مضر چیزیں، نقصان دہ چیز ہوتی ہیں ان سے انسانیت کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں کہ یہ چیزیں نہ استعمال کرنا، یہ تمہارے لیے صحت کے اعتبار سے، تمہاری علمی ترقی کے اعتبار سے مضر ہے، نقصان ہے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو ان کے اوپر غلامی کی زنجیریں پڑی ہوئی تھی، مشکلات اور مصیبتوں کی زنجیریں پڑی ہوئی تھی، معاشی تنگیوں اور غربتوں میں گھرے ہوئے تھے، یہ نبی انہوں نے آ کر ان تمام زنجیروں کو توڑ دیا، انسانیت کو آزاد کرایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے بعد جب وہ جاتے تھے کسی ملک میں تو وہ ملک کیسر و کسریٰ میں پہنچے، کسریٰ ایران کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے سوال کیا تم کس لیے آئے ہو یہاں؟ کیا تمہارا کام ہے؟ کیا تم بھوکے ہو گئے ہو، ہم سے کچھ مال لینا چاہتے ہو، زبردستی ہم سے کچھ مال چھیننا چاہتے ہو، کیوں آئے ہو؟ وہ کیا کہتے تھے؟ ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ تمہیں انسانوں کی غلامی سے نجات دلا کر صرف ایک اللہ کی غلامی میں لے کر آئیں۔ ہم اس لیے ہیں، ہمارا مقصد تو صرف آزادی ہے، عدل ہے، لجور الادیان الی عدل الاسلام۔ ہم اس لیے آئے ہیں کہ جو اس وقت نظاموں کا ظلم ہے، جو تمہاری اوپر انسانوں نے ظلم کر رکھا ہے،
یہ توحید کا مطلب کیا ہے کہ انسان کا صرف ایک اللہ سے رشتہ ہونا چاہیے، اس کی غلامی ہونی چاہیے، اپنے جیسے انسانوں کی غلامی یہ تو قطعاً درست نہیں ہے۔ مسلمان جماعت اس کو برداشت نہیں کرتی کہ کوئی انسان کسی انسان کو اپنا غلام بنا لے، اس کے محنت کا استحصال کرے، اس کے اور اسی طرح عزت کا استحصال کرے، اس کی جان کا استحصال کرے، اس کے اوپر کسی قسم کی مشکلات پیدا کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ مسلمان جماعت دنیا کے اندر ہر مظلوم کو ظالم سے چھٹکارا دلانے کے لیے کردار ادا کرتی ہے، وہ انسانیت کے لیے۔ یہاں قرآن نے لفظ بولا ہے للناس، اخرجت للناس، للمسلمین نہیں کہ تم صرف مسلمانوں کے لیے کردار ادا کرو گے، کام کرو گے، انسانیت کے لیے کردار ادا کرو گے۔ مسلمان جماعت کی سوچ انسانیت کی سوچ ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی مظلوم انسان ہے، چاہے وہ امریکہ میں رہتا ہو، چاہے وہ فرانس میں رہتا ہو، چاہے چین میں رہتا ہو، چاہے وہ روس میں رہتا ہو، چاہے وہ ہندوستان میں رہتا ہو، چاہے پاکستان میں رہتا ہو، ہر مظلوم انسان کی آواز مسلمان ہے۔ مسلمان وہ مظلوم کے لیے پیدا کیا گیا ہے، وہ انسانوں کو ان سے کے اوپر سے مظالم کو دور کرنے کے لیے ان کی بعثت ہوئی ہے، کیونکہ ان کے پاس بہترین نظام موجود ہے۔ اعتصام بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، یعنی قرآن مقدس کو، تو لہذا ان کی ذمہ داری ہے کہ تم کیا کرو، اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، دنیا کے اندر تم کیا کرتے ہو، معروف کا حکم کرتے ہو۔ معروف کس کو کہتے ہیں؟ معروف عرف سے ہے، عرف کہتے ہیں پہچانی جانی پہچانی چیز، ہر آدمی اس کو جانتا ہو۔ معروف ہر وہ اچھی چیز جس کو ہر آدمی جانتا ہو، کوئی بھی اس کا انکار نہ کرتا ہو۔ منکر جس کی برائی ہر انسان کو علم ہو کہ یہ منکر ہے، یہ برائی ہے، اس کا کوئی انکار نہ کرتا ہو۔ معروف بھی جانا پہچانا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ اب دنیا کے اندر بتاؤ سچ بولنا کس کو برا لگتا ہے؟ جو قومیں اللہ کو نہیں مانتی وہ بھی کیا کہتی ہیں کہ جھوٹ بولنا چاہیے۔ سچ تو ہر انسان جو ہے، چاہے وہ کافر ہے چاہے مسلمان ہے، کون دنیا کا انسان کہتا ہے کہ عدل نہیں ہونا چاہیے، ظلم ہونا چاہیے؟ کوئی انسان بتاؤ۔ ظالم بھی بات عدل کی کرے گا، جانی پہچانی ہے، وہ ظلم بھی عدل کا اوپر وہ لبادہ اوڑھ کر کرے گا۔ تو دنیا کے اندر عدل کو قائم کرنا، یہ کون انسان دنیا میں کہتا ہے کہ لوگ بھوک سے مریں، لوگ جاہل رہیں، لوگ بیمار رہیں؟ کون دنیا میں کہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا۔ یہ الگ بات ہے کہ ظالم مفاد پرست طبقات یہ چیزیں مسلط کرتے ہیں تاکہ ان کا کاروبار چمکے، لیکن بات یہ ہے کہ انکار ان کا کوئی نہیں کرتا۔ تو دنیا کے اندر معروف جو اچھی چیزیں ہیں، اچھی باتیں ہیں، یہ مسلمان جماعت ان کو دنیا میں فروغ دیتی ہے، ان کو پھیلاتی ہے، ان کا آرڈر کرتی ہے، ان کا نظام بناتی ہے۔ امر کا تعلق کل جیسے میں نے بتایا تھا طاقت کے ساتھ ہوتا ہے، طاقت کے ذریعے سے اس کا ایک نظام بنانا کہ دنیا میں جو اچھائیاں ہیں وہ غالب آئیں، جو برائیاں ہیں، مظالم ہیں، وہ رک جائیں۔ یہ امر بالمعروف ہوتا ہے، نہی عن المنکر ہوتا ہے، کیونکہ امر اور نہی کا تعلق طاقت و قوت کے ساتھ ہے۔ بغیر طاقت و قوت کے آرڈر جاری نہیں ہو سکتا، عرض تو ہو سکتی ہے۔ ہم جو عام طور پر وعظ و نصیحت جیسے میں کر رہا ہوں، میں بھی دعوت دے رہا ہوں، میں بھی ایک عمل دعوت کا کر رہا ہوں، لیکن عرض کر رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ ایک واعظ کر رہا ہوں۔ زبردستی کسی کو میں نیکی کا کوئی حکم کروں، میرے پاس اس کی طاقت نہیں ہے۔ یا اسی طرح جو دوست ہیں اچھائی کی بات کہتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو وہ ایک عرض کرتے ہیں، امر نہیں کرتے، آرڈر جاری نہیں کرتے کہ بھئی یہ کام کرو۔ امر بالمعروف کا تعلق تو آرڈر کے ساتھ، طاقت و قوت کے ساتھ ہوتا ہے۔ جیسے کل میں نے حدیث مبارکہ بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 3 درجے ہیں۔ سب سے اونچا درجہ تو کیا ہے؟ ہاتھ سے برائی کو روکنا ہے، یعنی طاقت کے ذریعے سے برائی کو روکنا ہے۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور دوسرا درجہ وہ علماء کا ہے، وہ ان واعظین کا ہے، ان داعین کا ہے جو دعوت دینے والے ہوتے ہیں کہ وہ زبان سے لوگوں کو، وہ دوسرا درجہ ہے بات کا۔ پہلا درجہ تو امر بالمعروف کا ہے جس کو قرآن نے یہاں ذکر کیا، وہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ پھر وہ عوام کا ہے، بہت کمزور لوگوں کا ہے،
کہ وہ کم از کم یہ ہے کہ اپنے اندر جذبات تو وہ رکھیں، سوچ اور فکر تو یہ رکھیں کہ یہ دنیا میں منکرات کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور یہ ہے کہ معروفات کو پھیلنا چاہیے۔ اس حوالے سے سوچے تو صحیح، فکر تو ان کے اندر موجود ہو۔ اگر اتنی بھی بات نہیں ہے تو وہ پھر ایمان کے کسی درجے میں نہیں ہے۔ تو یہاں اونچا درجہ بیان کیا گیا ہے کہ تم بہترین امت ہو، انسانیت کے لیے تمہاری بعثت ہوئی ہے، تم کیا کردار ادا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف، معروف اور اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو اور منکر سے روکتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، یہ سارا کام تم کس لیے کرتے ہو؟ اپنی ذاتی حکمرانی قائم کرنے کے لیے، کوئی اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، دولت بنانے کے لیے نہیں، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ سارا کام تم اللہ کی نسبت سے کرتے ہو کہ تم اللہ کے بندے ہو، تم اس پر ایمان رکھتے ہو، اس نے تمہاری ذمہ داری لگائی ہے۔ اس لیے کسی کے اوپر احسان جتلانا، کسی کے اوپر جو ہے اپنے تفوق اور برتری پیدا کرنا تمہارا نہیں مشن ہوتا۔ تمہارا مشن تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مخلوق اللہ سے جڑ جائے، اللہ سے ان کا تعلق قائم ہو جائے، انسان انسانوں کو غلام نہ بنائے، انسان انسانوں کے اوپر ظلم اور بدماشیاں مسلط نہ کرے۔ تب تؤمنون باللہ، تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ لیکن یہ کام پہلی بھی مذہبی جماعتوں کے سپرد کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے عملاً اس کام سے انحراف کیا۔ انہوں نے اللہ پر ایمان لانے کی بجائے اللہ پر اعتماد اور یقین، اس کے نظریے، اس کی تعلیم کو ماننے کی بجائے خواہشات کو اپنا رب بنا دیا۔ تو وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، اگر ایمان لے آتے اہل کتاب بھی، یہ مان لیتے یہ جو انہیں حکم دیا گیا تھا، تو لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے، ان کے لیے ڈبل اجر ہوتا کہ پہلے بھی انہوں نے انبیاء کی اوپر ایمان لائے اور اب اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے اس نبی کے ساتھی بن کر ان کی معیت میں، ان کی قیادت میں انہوں نے دنیا میں معروف اور منکر کا نظام قائم کیا، کردار ادا کیا۔ اگر یہ ایمان لے آتے اور حضور کے ساتھی بن جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں شامل ہو جاتے، تو ان کے لیے کتنا بہتر تھا۔ لیکن حال یہ ہے کہ منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون، ان میں سے تھوڑے سے ایمان بھی لے آئے ہیں، عبداللہ بن سلام، نجاشی کی طرح کے چند لوگ مسلمان بھی ہوئے ہیں، لیکن اکثروں کا حال تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے قانون کو توڑنے والے ہیں، پس پش ڈالنے والے ہیں اور اللہ کے حکم سے انحراف کرنے والے ہیں۔ وہ الٹا تمہارے دشمن بنے ہوئے ہیں، تمہارے خلاف پراپوگنڈا کرتے ہیں، تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، یہ تم بھی سمجھ لو کہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہے، آوازیں کس سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ تم پر ہوٹنگ کر سکتے ہیں، زبانی تمہیں کچھ تکلیف پہنچا سکتے ہیں، وگرنہ اب ان کے پاس طاقت و قوت نہیں رہی۔ اللہ نے ان کے اوپر ذلت و مسکنت مسلط کر دی ہے، ان کی طاقت و قوت چھین لی ہے کہ تمہارا کچھ نقصان کر سکیں، اس کی ان کے پاس طاقت ہی نہیں۔ زبانی زیادہ زیادہ باتیں کر لیں گے، لن یضروکم الا اذى، تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتے ہرگز الا اذى، مگر زبانی تمہیں کچھ تھوڑی بہت تکلیف پہنچا دیں۔ وہیں یقاتلوکم، اب ان کے اندر تمہارے مقابلے کی، تم سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اگر کہیں مقابلہ ہو جائے تو یولوکم الادبار، تم سے پیٹھ پھیریں گے۔ ایسا ہی ہوا، مدینہ کے یہودیوں نے حضور سے لڑنے کی کوشش کی، شکست کھائی۔ اسی طرح قیصر روم نے مسلمان جماعت سے لڑنے کی کوشش کی، شکست کھائی۔ دنیا کی تمام، جب تک مسلمان جماعت کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا نمونہ بنی رہی، دنیا کی کوئی پاور اور طاقت و قوت مسلمانوں کے مقابلے میں نہیں آ سکی۔ جو بھی آئی، قرآن کہتا ہے یولوکم الادبار، وہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، شکست کھائی انہوں نے۔ لیکن جب مسلمان نے ہی اپنا وہ نظریہ، فکر، اپنا مشن وہ چھوڑ دیا، تو اب اللہ کی کسی قوم کے ساتھ کوئی رشتہ داریاں تھوڑی ہی ہیں۔ جو اس کا کام کرتا ہے اس کے لیے عزت ہوتی ہے، جو کام نہیں کرتا اس کے لیے کوئی عزت نہیں۔ آج مسلمان ذلیل ہے، شکست کھا گئے، ہر جگہ پر رسوائی اس کے اوپر طاری کر دی گئی ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ اہل کتاب، ان میں سے اکثر فاسق ہیں، یہ ان کے اندر اب طاقت نہیں رہی،
نہ تو خود یہ تمہارے مقابلے میں آ سکتے ہیں، نہ کوئی ان کا کوئی مددگار ہوگا۔ ثم لا ینصرون، جو گرا ہوا ہوتا ہے، ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اس کی کون مدد کرتا ہے؟ سبھی اسے منہ پھیر لیتے ہیں، اب ان کی کوئی مدد کو بھی نہیں پہنچے گا۔ ضربت علیہم الذلہ، ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی۔ ذلت کا تعلق یاد رکھیں سیاسی غلامی سے ہوتا ہے۔ وہ قوم ذلیل ہو جاتی ہے جس کا کوئی سیاسی نظام اپنا نہیں ہوتا، وہ دوسروں کے محتاج ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا آگے اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی۔ اینما ثقفوا، جہاں بھی یہ رہیں گے ذلیل رہیں گے، محکوم ہو کر رہیں گے، ان کا کوئی اپنا اقتدار نہیں ہوگا۔ ہاں الا بحبل من اللہ، یا تو اللہ پر ایمان لیں، اللہ کے ساتھ عہد وفا باندھیں، یا یہ کہ پھر کسی انسان کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ وحبل من الناس، لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے ساتھ اگر اپنا تعلق بنا لیتے ہیں، ان سے معاہدے کر لیتے ہیں، ان کے بل بوتے پہ کوئی طاقت پیدا کر لیں تو ہو سکتا ہے، وگرنہ اپنی ذات میں ان کے اندر کوئی ایسی طاقت و پاور نہیں رہی کہ دنیا میں کوئی حکمرانی قائم کر سکیں، عزت حاصل کر سکیں۔ یہ خود اپنی ذاتی طور پر ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں، ان کے اندر کوئی خیر اور بھلائی اب نہیں رہی۔ وحبل من الناس، اب دنیا میں دیکھ لیں جہاں بھی اہل کتاب رہی ہیں غلام رہے ہیں، ذلت و پستی میں رہے ہیں ہمیشہ۔ اب بھی اگر کہیں حکومت اسرائیل کی صورت میں ہے تو وہ امریکہ کی مرہون منت ہے، دوسری طاقتوں اور قوتوں کی شہ پر اور بلبوتے پر ہے۔ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ، قرآن کہتا ہے کہ یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے، ان پر غضب الہی چھا گیا ہے، یہ اللہ کی مغضوب قوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم یہ سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم، اے اللہ مغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب ہوا کہ ان کے اندر سے تو نے خیر کی صلاحیت ہی چھین لی ہے، اب ان کے اندر کوئی معروف منکر کا نظام قائم کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے اندر خیر ہی نہیں رہی، سوچ ہی مثبت نہیں رہی، منفی سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ انسان کو ہے جو بیماری کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اس کا ذائقہ ہی بدل جاتا ہے، وہ میٹھے کو بھی کڑوا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ تو اب ان کی عقل اور شعور پر ایسا پردہ پڑ گیا، اللہ کے عذاب میں ایسے مبتلا ہو گئے ہیں کہ اب ان کو اچھا ہی نہیں سوچتی، اب ان کو شر ہی، انسانیت کے لیے برا ہی سوچتے ہیں، اچھا نہیں سوچتے۔ تو غضب الہی کے یہ مستحق ہو گئے۔ فرمایا غیر المغضوب علیہم، اس کا مصداق یہودی ہیں، ولا الضالین، اور اس کا مصداق نصارہ ہیں۔ تو اہل کتاب جو ہے ان کے اوپر غضب الہی مسلط ہوا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں اللہ نے ان پر غضب نازل کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، پہلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا۔ جو قوم اللہ کی تعلیمات سے انحراف کرے، منہ موڑے، اللہ انہیں ایک پیغام دے رہا ہے، انہیں تعلیم دے رہا ہے، لیکن وہ اسے منہ موڑ کر اور قوموں کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ اللہ کے غضب کی مستحق نہیں ہوگی تو اور کس کی مستحق ہوگی؟ آج مسلمانوں نے اللہ کی اس تعلیم کو چھوڑ کر پسے پوش ڈال رکھا ہے۔ آپ کے ملک پر نظام کون سا مسلط ہے آج کا؟ اسلام کا نظام ہے۔ آپ کی عدالتیں اسلام کے مطابق فیصلے کرتی ہیں، آپ کی پارلیمنٹ اسلامی قوانین پر بحث و مباحثہ کر کے اس کے بائیلاز بناتی ہے، آپ کی انتظامیہ، آپ کی بیوروکریسی اسلامی نظام کے تحفظ اور اس کے نظام کے لیے کردار ادا کر رہی ہے۔ یہ تو وہی برطانیہ کا، انگریز کا مسلط کردہ قانون ہے، جب ہم یہاں غلام تھے وہی قانون آج بھی اس کے یہ باشندے قائم رکھے ہوئے ہیں۔ پہلے براہ راست اس نے حکمرانی قائم کی ہوئی تھی، تو اب ان کے ذریعے سے، آپ کے اس بیوروکریسی کے ذریعے سے یہ تو باتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ آپ کے جرنیل بغیر امریکہ کی مرضی کے یہاں نہیں آتے، آپ کے حکمران ان کی مرضی کے بغیر نہیں آتے، وہ ان کے ذریعے سے کیا کرتا ہے؟ یہاں تمہارے اوپر حکمرانی قائم کی ہوئے تو کون سی آزادی تم نے حاصل کی؟ ذلت ہے، آج غلامی ہے کہ اپنی مرضی کے تم سے شرائط منواتے ہیں۔ آئی ایم ایف جو شرائط رکھتا ہے کہ اتنا ٹیکس یہاں اس چیز پر لگاؤ، پیٹرول پر اتنا ٹیکس لگاؤ، بجلی پر اتنا ٹیکس لگاؤ، فلاں چیز پر اتنا ٹیکس لگاؤ، تم مجبور ہو۔ حکمرانی تو ان کی ہے نا، تمہاری حکمرانی کون سی ہے؟ وہ جو آرڈر دیتے ہیں تمہیں وہ کرنا پڑتا ہے، تم اپنی مرضی سے نہیں کام کر سکتے، ان کی مرضی سے تمہیں چلنا پڑے گا۔ تو یہودیوں کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی، وباءوا بغضب ضربت علیہم المسکنہ، اور دوسری بات ان کے اوپر کیا مسلط کر دی؟ مسکنت، معاشی بدحالی، غربت۔ مسکین وہ ہوتا ہے جو بیچارہ معاشی طور پر انتہائی ٹوٹا ہوا ہوتا ہے،
مسکین ہوتا ہے، اس کی کوئی حالت نہیں ہوتی، تو ان کی حالت ایسی اب ہو گئی کہ اللہ نے ان کے اوپر مسکنت مسلط کر دیا اہل کتاب پر۔ حضور نے ارشاد فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، تم پہلوں کے نقشے قدم پر چلو گے، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل برابر ہوتا ہے، اس جیسا ہوتا ہے، اسی طرح تم بھی کام کرو گے، تمہاری اوپر بھی وہی پھر اللہ کا عذاب آئے گا، ذلت و مسکنت۔ تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اللہ کی تعلیمات کا انکار کیا۔ دوسرا کام یہ کرتے ہیں وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے، انبیاء کو قتل کر دیا، انبیاء یا ان کے جانشین علماء ربانی۔ حضور نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، تو یہ مسلمانوں نے کیا کیا ہے؟ علماء کو قتل کیا، ان حریت پسندوں کو قتل کیا۔ ٹیپو سلطان کو شہید کروانے والے کون ہیں؟ وہی میر جعفر میر صادق، وہ سارے کون تھے؟ مسلمان تھے نا، مسلمانوں نے کردار ادا کیا۔ سراج الدولہ کے خلاف جو سازشیں کی گئی، رجب علی اور ان جیسے لوگوں نے اس کو شکست دلوائی، وہ کون تھے؟ وہ مسلمان تھے۔ اور اسی طرح یہاں حریت پسندوں کو انگریز کی جاسوسی کرتے ہوئے، یہ آپ کے سارے بڑے بڑے اب جو پیر اور گدی نشین بنے ہوئے ہیں، حکمرانی میں بھی ان کا حصہ ہے، جن کے سارے بڑوں نے کیا کیا؟ ان حریت پسند مجاہدین کی جاسوسیاں کی، ان کے خلاف جو ہے انگریز کو بتایا اور ان کو پکڑ پکڑ کر انگریز نے شہید کیا۔ یہاں علماء ربانی کو قتل کروانے میں ہمارا کردار ہے، ہمارے ان مذہبی لیڈروں اور مفاد پرست جاگیرداروں، دولت مندوں جن کو انگریز نے خوش ہو کر یہاں جاگیریں الاٹ کی ہیں، یہاں سرمایہ دیے، دولتیں دیں، یہ سارے وہ کون ہیں؟ مسلمان ہی تھے نا، جنہوں نے کیا کیا؟ اپنے علماء ربانی کو قتل کروایا۔ تو جب کوئی قوم علماء ربانی کو، انبیاء کو قتل کرے، اللہ کی تعلیمات کو جھٹلائے، تو ان کے اوپر ذلت اور مسکنت نہیں مسلط ہوگی تو کیا ہوگی؟ قرآن کہتا ہے کہ ان کے اوپر ذلت و مسکنت مسلط کر دی گئی۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی، اللہ کے قانون کو نہیں مانا، اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ظلم کیا، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، حد سے تجاوز کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، بدماشیاں کرتے تھے، تو اس کے نتیجے میں ان کے اوپر ذلت و مسکنت مسلط کر دی گئی۔ اہل کتاب پر جو ذلت و مسکنت مسلط کی گئی، اس کا قرآن نے یہاں ان کی وجوہات، اسباب بھی بیان کیے ہیں، ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان جماعت جو دنیا کی بہترین امت قرار دی گئی، اس کے بھی اسباب و وجوہات قرآن نے بیان کیے ہیں، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا طرز زندگی ہے، ان کا اوڑھنا بچھونا انسانیت کی خدمت ہے، دنیا میں معروفات کا نظام قائم کرنا، منکرات سے انسانیت کو چھٹکارا دلانا، ان کا اوڑھنا بچھونا، اس لیے یہ سب سے بہترین امت ہے۔ اور اگر کوئی یہ کام نہ کرے، بلکہ اس کے مقابلے میں جیسے دوسرے کام اہل کتاب نے کیے ہیں، اگر ایسے کریں تو پھر دنیا میں بھی وہ ذلیل قوم ہو جاتی ہے، معاشی غربت تنگ دستی میں مسلط ہو جاتی ہے، آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔